السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مدرسے کے محتمم صاحب قاری نذیر الاسلام صاحب، میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ یہ میرے ساتھی بھی ہوتے ہیں۔ دارالعلوم عزیزیہ میں ہم لوگوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، اور تقریباً آج 12 سال یا 10 سال پہلے سے میں اس ادارے کو جانتا بھی ہوں اور یہاں کے احوال سے بخوبی واقف ہوں۔ اس ادارے کے اوپر ابتدا کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں بھی آئیں، داخلی پریشانیاں بھی رہیں اور خارجی پریشانیاں بھی رہیں، اور رابطے میں رہے ہم دونوں، اور ساتھ ساتھ مشورہ بھی کرتے رہے، اور اسی طریقے سے دھیرے دھیرے یہ سفر چلتا رہا اور ادارہ دھیرے دھیرے ترقی کرتا رہا، اور آج الحمدللہ تمام تر پریشانیوں کو عبور کرنے کے بعد اور تمام تر مشکلات کو حل کرنے کے بعد یہ ادارہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ الحمدللہ جتنی تعریف اس کی جائے نہایت کم ہے۔ بہت قلیل مدت کے اندر اس ادارے نے عظیم ترقی حاصل کی ہے۔ آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ مولانا شمیم صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہر سال یہ ادارہ دستار فضیلت، دستار حفظ قرآن کا جلسہ منعقد کرتا ہے۔ اس سال بھی اس ادارے نے کیا اور 6 بچے حافظ قرآن بنے۔ حافظ قرآن بننا یا بچوں کی تربیت کا کرانا یا ادارے کے اندر بچوں کو رکھ کر کے پڑھانا اور ان کی دیکھ ریکھ کرنا، نگرانی کرنا، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا اہم کام ہے۔ ہم آپ گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، 1-2 بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن صحیح رہنمائی ان کی ہم نہیں کر سکتے۔ تھوڑے سے مسئلے پیش آ جاتے ہیں، ہم جھنجھلا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں یا ہم غصے میں آ جاتے ہیں، پیٹنے لگتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ادارہ جس کے اندر فی الوقت 60-70 بچے، 100 بچے تک، 125 بچے تک رہے ہوں، یہاں کے منتظمین نے کس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا ہوگا اور کس طریقے سے ان لوگوں کی تربیت کی ہوگی۔ آپ حضرات اتنے دیر سے جلسہ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت سنجیدگی کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ جلسہ سماعت فرما رہے ہیں، نہ بھگدڑ مچی ہے اور نہ ہی بچوں کا شور ہوگا۔ اب یہی طریقہ آپ دوسری جگہ لے لیجئے، ہم گھر میں 5 بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خاموش رہنے کے لیے کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، کوئی خاموش نہیں رہتا۔ آخر سوچیں کہ ان اساتذہ کرام نے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے، آخر دیکھیں کتنی محنت کی ہے، رات میں جاگنا، صبح فجر کے وقت میں انہیں اٹھانا، دوپہر میں پھر سلانا، پھر رات میں نگرانی کرنا، کھانے کا بندوبست کرنا، رہائش، لائٹ، پنکھا وغیرہ کا انتظام کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور جو اس فیلڈ میں ہیں انہیں ہی معلوم ہے۔ لہذا یہاں کے جو قرب و جوار کے رہنے والے اور علاقے کے جو لوگ ہیں، یہ حضرات بخوبی اس چیز کو جانتے ہوں گے۔ محلے والوں سے بھی درخواست کی جاتی ہے، اور یہاں جو اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام ہیں ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اس ادارے کی ترقی کے لیے ہماتن دعا کے ذریعے، رہنمائی کے ذریعے اور جس اعتبار سے بھی ہو آپ حضرات اپنا تعاون پیش کریں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، نہ دیکھا کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، نہ دیکھا کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، حاصل نہیں ہوتا کوئی فن استاد کے بغیر۔ وما علینا الا البلاغ۔